السلام علیکم شعیب شہین صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی، اللہ کا شکر۔ سر کون کون سے حلقے سے کاغذات نامزدگی جمع کروانے جا رہے ہیں ابھی؟ میں انشاءاللہ اسلام آباد کے تینوں حلقوں سے جمع کرا رہا ہوں، 46، 47 اور 48۔ جی جی۔ اور آپ انٹرسٹڈ کون سے حلقے سے ہیں؟ کہ میری پریفرنس 46 ہے، دین 47، ان دونوں حلقوں سے۔ اور کوئی پیغام آپ دینا چاہیں؟ پیغام یہ ہے کہ دیکھیں، آج بھی جس انداز سے ریٹرننگ آفیسرز نے بدتمیزی کی ہے، لوگوں کے پی ٹی آئی کے لوگوں کے کاغذات نامزدگی داخل کرانے میں رکاوٹیں ڈالی ہیں، جس طرح ایڈمنسٹریشن بیہیو کر رہی ہے، اور بدقسمتی سے کہ کل جب مل کے آئے تھے ہم الیکشن کمیشن کو، اس نے ہمیں نمبر بھی دیے اور کہا کہ جی سارے ایگریمنٹس آپ کے ایڈریس ہوں گے، ایگریمنٹس ایڈریس نہیں ہوئے۔ بہت بدتمیزانہ رویہ ہے ان کا، ہمارے پی ٹی آئی کے ورکرز کے کاغذات جمع نہیں کرنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ جب بھی جاتے ہیں کئی جگہوں سے ہمیں شکایات ملی ہے، اور ریٹرننگ افسر صاحب کہتے ہیں جی ہے نہیں، اور جو ہی باقی لوگوں کے آتے ہیں ان کے جمع ہو جاتے ہیں۔ اور جو کچھ یہ تماشا جمہوریت کا انہوں نے لگایا ہوا ہے، یہ پاکستان کی تاریخ کی بدترین مثال قائم کرنے جا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ جمہوریت کے منہ پہ تماچا ہے، یہ آئین کی پامالی ہے، یہ جمہوریت کی پامالی ہے، بنیادی انسانی حقوق کی پامالی ہے۔ اس میں کل سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی بھی وائلیشن ہے۔ ہم انشاءاللہ ان تمام ہم ایویڈنس کلیکٹ کر رہے ہیں، ہم الیکشن کمیشن کے پاس گئے ہیں اور دوبارہ بھی جائیں گے، لیکن ہم ان تمام حرکات پہ جب ہم نے کہا تھا کہ یہ ریٹرننگ آفیسر بائسڈ ہیں، یہ نئی فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں گے، لیکن سپریم کورٹ نے کہا ان کے حوالے کر دیا۔ لیکن آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری الیکشن کمیشن پہ بھی ہے، اس کی ذمہ داری سپریم کورٹ پہ بھی ہے، اس کی ذمہ داری تمام ان فاشسٹ حکومتوں پہ بھی ہے جو اس وقت کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی صورت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ کوئی دباؤ آپ پر بھی ہے، کیونکہ آپ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے خواہش مند ہیں، اور اگر 2 دن ایکسٹینڈ نہ ہوتے تو پھر آپ کیا کرتے؟ کیونکہ آج چوتھا روز ہے، کل آخری دن تھا، اگر 2 روز نہ بڑھائے جاتے تو آپ کے کاغذات نامزدگی تو رہ گئے تھے میرے خیال میں۔ دیکھیں میں بہت سارے مقدمات میں بزی تھا، پرسوں سپریم کورٹ کی پٹیشن فائل کی، کل صبح لگی، کل پرسوں پٹیشن فائل کی لاہور ہائی کورٹ اور پنڈی بینچ میں لگی، ایک پٹیشن فائل کی ہے الیکشن کمیشن میں، وہ بھی کل تھی۔ تو یہ ٹائم ایکسٹینڈ ہو گیا جس کی وجہ سے مجھے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا بھی موقع مل گیا، ادروائز واقعی میرے لیے بہت مشکل تھے پچھلے 3 دن۔ میں تو نیند تو دور کی بات ہے، ٹائم بالکل کھانے کا بھی ٹائم نہیں مل رہا تھا، لیکن مسائل اتنے زیادہ ہیں، پرابلمز اتنے زیادہ ہیں عمران خان صاحب کے ذاتی حوالے سے جو کیسز ہیں ان حوالوں سے بھی، لیکن اس سب سے بڑھ کر یہ کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ ظلم اور فسطائیت کا ماحول قائم کیا ہوا ہے، اور جو الیکشن کمیشن نے کل ایک بدنما داغ اپنے ذمے بھی لیا اور پوری قوم کو دیا، وہ یہ کہ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی سے بلہ چھین لیا اور خلاف آرڈر پاس کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی لحاظ سے بھی درست نہیں ہے۔ کل اطہر من اللہ صاحب نے بھی کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے الیکشن ہوئے ہیں، اور اس الیکشن کے موقع پہ آپ ان ایک پارٹی کو چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں کہ جی ان کے الیکشن انٹرا پارٹی الیکشن ٹھیک ہے۔ بھائی انٹرا پارٹی الیکشن کرانے ہیں نا، 2 مہینے بعد آپ دوبارہ خود کرا لیں، آپ اپنی نگرانی میں کرا لیں۔ آپ بلے کا نشان لینے کا مقصد ہے کہ آپ سازش کا حصہ ہیں، نہ صرف حصہ ہیں بلکہ سہولت کار ہیں۔ یہ سہولت کاری کرنے والے لوگوں کے چہرے عیاں ہوں گے، یہ بدنما داغ ان کے چہروں سے اترے گا، اور ان سب کو نظر آئے گا کہ تاریخ ان کو کس انداز سے یاد رکھے گی۔ آج پورے پاکستان کی عوام پی ٹی آئی اور عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ بتائیں کاغذات کی چھینا جھپٹی اب سلسلہ رک چکا ہے یا نہیں، ابھی آج کی رپورٹ ہمیں ملی ہے کئی جگہوں سے کہ وہ کاغذات یا تو ریسیو نہیں کر رہے، اور اگر کوئی جاتا ہے تو ان کو کہتے ہیں جی پیسے جا کر بینک میں جمع کراؤ۔ محمود رشید کا واقعہ ہمیں پتہ چلا، ان کے وکیل جمع کرانے گئے، انہوں نے محمود رشید کے کاغذات لینے سے انکار کر دیا۔ ان کی بیٹی اپنے کاغذ جمع کرانے گئی، ان کو کہا گیا آپ نیشنل بینک میں پیسے جمع کرائیں۔ جب وہ نیشنل بینک میں پہنچی تو نیشنل بینک والوں نے کہا کہ جی ہماری نوکری کا مسئلہ ہے، ہم آپ کے پیسے جمع نہیں کر سکتے۔ یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، اس طرح کی سینکڑوں مثالیں ہیں جو کچھ مینجمنٹ کر رہی ہے۔ ایک چیز اور بتائیے گا، توشہ خانہ میں نااہلی کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست آج ہی دائر کی گئی اور آج ہی اعتراضات لگا کر واپس کر دی گئی ہے۔ اب اگلا لائے عمل کیا ہے؟ عمران خان صاحب کی نااہلی ختم کرنے کے لیے 6 جنوری تک کا وقت مزید دیا گیا اپیل دائر کرنے کے لیے۔ پہلے تو مجھے بتائیں آپ اندر جانے دیں گے؟ آپ چاہتے ہیں میں آج کاغذ جمع کراؤں، یا آپ چاہتے ہیں یا کسی سے ملے ہوئے ہیں آپ میڈیا والے، آپ چاہتے ہو کہ میرا ٹائم نکل جائے؟ اور دوسری اس بات کا جواب میں ضرور دے دیتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے جو اویلیبل لیگل طریقہ کار ہیں ہم ضرور ان کو پورے طریقے سے
کریں گے, لیگل اڈاپٹ کریں گے پروسیجر, لیکن ہم جو لیگل پروسیجر کے راستے میں رکاوٹ ہے ان کو بھی ضرور ایکسپوز کریں گے. آپ نے دیکھا کہ کل سپریم کورٹ میں انہوں نے کیا کہا کہ جی ہمیں کوئی پٹیشن نہیں ملی. جب کل ہم گئے الیکشن کمیشنر اور چیف الیکشن کمیشنر کو ملنے کے لیے جو میٹنگ تھی, سارے ہمارے وکلاء موجود تھے. ہم نے ڈائری نمبر بتائے تو وہ 1 منٹ میں سارے ڈائری نمبر آ گئے. 4 پٹیشنز میں نے خود جمع کرائی تھی, باقی جو آئی تھی وہ الگ ہے. تو آپ کو اس وجہ سے کوریج دے رہے ہیں, یہ نہ ہو آپ کے ساتھ. سچویشن یہ ہے کہ دیکھیں یا تو جان بوجھ کے یہ سارے ادارے بدتمیزی کر رہے ہیں, یا اس کا مطلب ہے الیکشن کمیشن میں اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کام کر رہی ہے. تھینک یو, واپس آگے بات کریں.